بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ 13 رجب کا مبارک دن تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک عجیب سے سکون اور نورانیت تھی۔ بیت اللہ شریف میں ایک معجزہ ہونے والا تھا، ایک ایسا معجزہ جس کی گواہی خود کعبہ نے دی۔ حضرت ابو طالب جب حضرت امام علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ سے باہر لے کر آئے تو ایک جانب سے قابل احوار، ایک جانب سے یہودی عالم اور ایک جانب سے عیسائی عالم سامنے آ گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، ابو طالب اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا، یہ میرا بچہ ہے، میں اسے اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، تمہیں مکہ کا دستور نہیں پتہ؟ مکہ میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک پتھر پر لٹا دیا جاتا ہے، پھر اس کے ماں باپ دور کھڑے ہو جاتے ہیں تو پہاڑوں میں سے ایک سانپ نکل کر آتا ہے، اور اس بچے کو اگر اس نے تکلیف پہنچائی اور بچے کو رلایا تو ماں باپ کی مزاحمت ہوتی ہے کہ یہ حلال زادہ نہیں، یہ حرام کی اولاد ہے، اور اگر اس بچے کو تکلیف دیے بغیر وہ سانپ واپس لوٹ کر چلا گیا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ یہ حلال زادہ ہے۔ ابو طالب، جب قاعدہ قانون سارے مکہ والوں کے لیے ہے تو تمہارا بچہ کیسے بچ سکتا ہے؟ حضرت ابو طالب کو اس بات سے کیا اضطراب تھا؟ فوراً حضرت ابو طالب نے اس پتھر پر اپنے بیٹے امام علی علیہ السلام کو لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد پہاڑوں میں سے ایک سانپ نکل کر آیا اور بولا امام علی علیہ السلام کے سامنے۔ جب اس نے اپنا پھن پھیلایا اور بلند ہوا، مولا علی علیہ السلام نے اپنے ننھے سے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اس کے دم کو پکڑ کر چیر پھاڑ دیا اور اسے پہاڑوں کی طرف پھینک دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی سانپ کو پھاڑا، عربی میں سانپ کو حیا اور کسی چیز کو چیرنے کو کہتے ہیں درا، تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے فوراً کہا، حیا درا، ہے درا، میرا بیٹا حیدر ہے یعنی چیر پھاڑ دینے والا، میرا بیٹا حیدر ہے یعنی چیر پھاڑ دینے والا۔ یہ واقعہ ہو گیا حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کے بعد کا۔ لیکن اب بات کرتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں کیسے ہوئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جو آپ شاید ہی جانتے ہوں گے، اور ان سب واقعات کو میں اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ جب اس زمین پر اللہ کے ولی حضرت امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علی علیہ السلام کی والدہ کے اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس بن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہے، کعبہ کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکہ سے پورے عرب میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ معتبر تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین میں اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ دیوار کعبہ بولنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، اے محمد جاؤ، دیکھو اللہ کے رسول اپنے قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں، آپ غم زدہ نہ ہو۔ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا تب سے لے کر نہ یہ بچہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کر جیسے ہی اس بچے کو گود میں اٹھایا، وہ بچہ مسکرا کے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں امام علی علیہ السلام کو لے کر باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھتا ہے اور جھومنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں، اس مبارک بچے کا نام کیا رکھیں؟ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، عالی ہے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے۔
یعنی وہ بلندی جس بلندی پر کوئی پہنچ نہ سکے۔ فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پر ان عالموں کی وہی مکہ کی رسموں اور رواج سامنے آئے جو میں آپ کو ویڈیو میں پہلے بتا چکی ہوں۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے سام کو چیر پھاڑ دیا تو سب لوگ کہنے لگے کہ بچے نے سام کو چیر دیا، تو لوگ دور دور سے کہنے لگے بچے نے سام کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج رہی تھی جیسے کوئی کہہ رہا ہو حیدر حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سام کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ بچپن میں ہی حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری نمایاں تھی۔ آپ نے ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونے کی مثال قائم کی۔ ایک مرتبہ جب حضرت امام علی علیہ السلام بچپن میں تھے، قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور انہیں اذیت دینے کی کوشش کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں تانے مار رہے تھے اور انہیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں تانے مار رہے تھے اور انہیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت امام علی علیہ السلام جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے نہایت غصے میں آ گئے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آ گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کھجور کھا رہے تھے اور ان کی گٹھلیاں اپنی جیب میں رکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی، یہ الفاظ کہے کہ اب دیکھو رسول کی حفاظت ایک 10 سال کا بچہ کرے گا، جس پر حضرت امام علی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی جیب سے اس کھجور کا بیج نکال کر اس شخص کی طرف اتنی تیزی سے پھینکا کہ جب وہ بیج اس شخص کو لگا وہ شخص وہیں پر ڈھیر ہو گیا، جیسے وہ بیج نہیں کوئی ایک بڑا سا پتھر ہو۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ محترم ناظرین، حضرت مولا علی علیہ السلام کی کرامات سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں جنہیں سن کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ جب حضرت امام علی علیہ السلام کوفہ کی گلیوں میں سفر کر رہے تھے تو ایک بہت ہی بڑا بھوکا بھیڑیا امام علی علیہ السلام کے سامنے آیا۔ ناظرین، کیا وہ بھوکا بھیڑیا امام علی علیہ السلام کو کھانے کے لیے سامنے آیا تھا یا امام علی علیہ السلام کے سامنے آنے کی اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ اس بھیڑیا نے یہ بھی بتایا کہ میں شام سے آیا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بھیڑیا بول سکتا ہے؟ اگر نہیں تو امام علی علیہ السلام کے سامنے اس بھیڑیا نے بات کیسے کی تھی اور اس بھیڑیا نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا گفتگو کی تھی؟ ناظرین، حضرت امام علی علیہ السلام اور بھیڑیے کا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ جب امام علی علیہ السلام کے سامنے ایک بھوکا بھیڑیا آ گیا تو اس بھیڑیے کی خواہش کیا تھی، اور سب سے خاص بات کہ اس بھیڑیے نے حضرت امام علی علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کو بھی ہلاک کیا تھا۔ کشف الیقین میں سعد اسد سے مروی ہے کہ 15 شعبان کی رات تھی، میں حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اب بھیڑیے کوفہ اسی جگہ پر آئے جہاں ہر رات حضرت امام علی علیہ السلام کا آنا معمول تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے اور آپ گھوڑے سے اترے۔ گھوڑے نے خوف سے ایک جھٹکا لیا اور کان کھڑے کر لیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس پر میں نے عرض کیا یا امیر المومنین امام علی علیہ السلام، گھوڑے کو کچھ نظر آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مجاز بدل گیا ہے۔ بولائے کائنات حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، تلوار ذوالفقار کو بے نیام کیا اور فرمایا وہ دیکھو سامنے دور سے ایک بھیڑیا آ رہا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام آگے بڑھے اور بھیڑیے سے فرمایا اپنی جگہ رک جاؤ۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے اس حکم پر وہ رک گیا۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بھیڑیے تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ یہ کہہ کر حضرت امام علی علیہ السلام نے دست ادب جوڑ کر دعا کی اے میرے رب اسے قوت گویائی عطا فرما، اور فرمایا اے بھیڑیے اللہ کے حکم سے کلام کر۔ امام علی علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ اس بھیڑیے نے کلام کیا اور کہا یا امیر المومنین، آپ کے حق کی قسم میں 7 دن سے بھوکا ہوں، آج بھوک نے بہت تنگ کیا ہے۔ میں نے آپ کو دور سے دیکھا اور دل میں خیال کیا کہ جاتا ہوں، اگر ان میں میرا رزق مقدر ہوا
تو مجھے ضرور ملے گا۔ حضرت امام علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ بھیڑیا بھوکا ہے، اسے رزق عنایت فرما۔ سعد کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بھیڑیا کا رزق کہاں سے آیا، لیکن میں نے دیکھا کہ بھیڑیا اونٹ جیسی کوئی چیز کھا رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہو چکا تو کہنے لگا، اے امیر المومنین، باخدا ہم درندے آپ کے اور آپ کی اطرت کے موالی کا گوشت نہیں کھاتے۔ حضرت امام علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے پوچھا، تو رہتا کہاں ہے؟ اس بھیڑیے نے عرض کیا، میں اور میرا خاندان شام اور مصر کے کتوں پر مسلط ہے۔ مولائے کائنات حضرت امام علی علیہ السلام نے اسے فرمایا، یہاں کوفے کس لیے آنا ہوا؟ اس بھیڑیے نے عرض کیا، اے امیر المومنین، امام علی علیہ السلام، تقدیر میں آپ کی زیارت تھی، آیا تو تھا حجاز میں، لیکن وہاں کچھ نہ ملا، تلاش رزق میں ادھر بھٹک گیا۔ یہ ایسا صحرا تھا جہاں کھانا تو اپنی جگہ لیکن پینے کا پانی بھی میسر نہ تھا، اور یوں میں چلتے چلتے کوفے پہنچ گیا۔ یہ کہہ کر وہ بھیڑیا پیچھے ہٹنے لگا اور عرض کرنے لگا، مولا، اب میں واپس جا رہا ہوں، قادسیہ جاؤں گا، اور وہاں آپ کا سب سے بڑا دشمن سنان ابن وائل وہ وہاں موجود ہے، جو کہ جنگ صفین سے بچ کر وہاں آیا ہے، اور آج وہی میرا شکار ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھیڑیا واپس مڑ گیا۔ میں حیرت سے کبھی بھیڑیے کی گفتگو کو سنتا تھا اور کبھی امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی طرف۔ اس وقت حضرت مولائے کائنات امام علی علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، آپ کس بات پر حیران ہیں؟ باخدا جو علم مجھے جد الحسنین سے ملا ہے، اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی لوگوں کو دکھاؤں تو لوگ ان معجزات کو دیکھ کر مشرک ہو جائیں گے، حالانکہ یہ علم ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کرتا ہے۔ اب تو جا اور قادسیہ میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ جو ابھی یہ بھیڑیا تیرے سامنے کہہ رہا تھا۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور قادسیہ کی راہ لی۔ ابھی دن مؤذن نے اذان نہیں دی تھی کہ قادسیہ پہنچ گیا۔ وہاں پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، سب کے چہروں پر ایک خوف تھا۔ میں نے ان میں سے ایک سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سنان ابن وائل کو ایک بھیڑیے نے شکار کر لیا ہے۔ جس طرف وہ لوگ جا رہے تھے میں بھی اسی طرف بھاگا، دیکھا تو سر سالم رکھا ہوا تھا، جسم کے دیگر اعضاء میں سے صرف انگلیوں کے سوا پورا جسم غائب تھا۔ ہم وہیں کھڑے تھے کہ ایک مرتبہ پھر وہ بھیڑیا ظاہر ہوا، لوگ ادھر ادھر ڈر کے بھاگنے لگے۔ بھیڑیے نے سنان کے سر کو بالوں سے پکڑ کر کوفے کی طرف چلا گیا۔ میں نے وہاں جمع لوگوں کو اس بھیڑیے کا وہ سارا واقعہ بیان کر کے سنایا جو حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ اس بھیڑیے نے کہا تھا، جو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور انہیں بتایا کہ بھیڑیا حضرت امام علی علیہ السلام کو بتا کر آیا تھا کہ آج رات کا میرا شکار سنان ابن وائل ہے۔ مولائے کائنات حضرت امام علی علیہ السلام نے مجھے میرے اطمینان کی خاطر یہاں پر بھیجا ہے تاکہ وہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور میں نے وہی دیکھا جو اس رات اس وقت وہاں پر ہوا تھا۔ میں واپس کوفے آیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کوفے میں مسجد میں تھے۔ میں نے یہاں پر بھی لوگوں کو بیرون کوفہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب بتایا۔ پھر یہ کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی گفتگو اور قادسیہ میں ہونے والا وہ واقعہ، وہ سب تفصیل کے ساتھ انہی لوگوں کو بتایا۔ وہ تمام کے تمام لوگ اسی وقت حضرت امام علی علیہ السلام کے قدموں کو چومنے لگے۔ حضرت امام علی علیہ السلام ممبر کوفہ پر آئے اور فرمایا، اے لوگوں، یقین رکھو، ہمارا محب کبھی داخل جہنم نہیں ہوگا اور ہمارا دشمن کبھی داخل جنت نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔